ہر کامیاب انسان کو حسد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بقول واصف علی واصف، در حقیقت حسد اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ تم میں کوئی خوبی ہے، لیکن بدقسمتی سے ایمانی کمزوری اور اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے آج حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ دوسرا شخص اس کا حاسد ہے۔ زیادہ تر لوگ خود جن خوبیوں یا نعمت سے محروم ہوں وہ دوسروں کے پاس دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتے، تبھی اپنی نعمتوں کی بلا مقصد تشہیر منع ہے تاکہ وہ نظر اور حسد سے محفوظ رہیں۔ حاسد شخص دوسروں کی خوبیوں سے جلتا ہے اور وہ یہ آرزو رکھتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ بھی محروم ہو جائیں۔ حسد دل کی بیماری روحانی بیماری ہے۔ حاسد شخص رب پر ایمان، یقین اور توکل کی دولت سے محروم ہوتا ہے۔ وہ اپنے حالات سے ناخوش، اپنے نصیب سے پریشان، دوسروں کو دیکھ کر اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں کرتا ہے، اپنے رب کی تقسیم پر خفا رہتا ہے۔ وہ کامیاب شخص کی عادت، محنت، قابلیت، مہارت اور اس جیسا یقین، ایمان اور حوصلہ اپنانے کے بجائے کامیابی سے ہی نفرت کرنے لگتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، اسی لیے ہر وقت ہر شخص کو اپنا تجزیہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کی ترقی اور خوشی سے اگر خوشی کے بجائے غمزدہ ہو جائیں تو یہ نشانی ہے کہ آپ حسد جیسے منفی جذبے کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس بیماری کا پتہ چلتے ہی اس کے جراثیم کو ابتدا میں ہی ختم کر لیں۔ اللہ پر یقین، اپنے رب سے رابطے، تعلق اور ایمان کی مضبوطی سے یہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ نظر و حسد برحق ہے، یہ دونوں انسان کو تباہ و برباد کر ڈالتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے بعد میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب نظر بد ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نجات پانے اور حاسدین کے شر سے حفاظت کے لیے ہمیں دعا سکھائی ہیں۔ ہمارے چاروں طرف خطرات، حادثات، مصائب، شیاطین و حاسدین کے شر موجود ہیں۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر روز صبح و شام کی دعائیں اور معمولات کے ذریعے اپنے گرد حفاظت کا مضبوط قلعہ قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر جو اس کا اہتمام نہیں کرے گا تو گویا وہ خود شر کے لیے اپنے قلعے کا دروازہ کھول رکھتا ہے۔ جب بھی آپ دوسروں کی نعمتیں دیکھیں تو فوری ماشاء اللہ کہیں اور دل میں یہ تمنا ہو کہ آپ کو بھی کاش یہ حاصل ہوتی، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما اور اس کی نعمتوں میں اور برکت عطا فرما۔ اور اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محفوظ رہیں اور مزید ترقیاں آپ کو حاصل ہوتی رہیں، تو معوذتین کی کثرت کریں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں وہ ایسی بے مثال ہیں کہ ان کی مثل نہ کبھی دیکھی گئی نہ سنی گئی۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ معروف الحدیث صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رات کو جب آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے، جس طرح دعا کے وقت دونوں ہاتھ ملائے جاتے ہیں، پھر ہاتھوں پر پھونکتے اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے، سر مبارک اور چہرہ مبارک اور جسد اطہر کے سامنے کے حصے سے شروع فرماتے، اس کے بعد باقی جسم پر جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ جا سکتے وہاں تک پھیرتے۔ یہ آپ 3 دفعہ کرتے۔ صحیح بخاری۔ تحریر فرزانہ خورشید۔